زمانے میں ایک گناہگار شخص تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں مکان کے دروازے پر جانا اور دروازہ کھٹکھٹانا، آپ کو وہ شخص مل جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا چرچا تو پوری دنیا میں ہے، اس کے گناہ کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ تو بڑا گناہگار ہے۔ یا اللہ اب مجھے تو ایسا شخص دکھا جو سب سے بڑا نیکوکار ہو، سب سے بڑا ولی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس دروازے پر تو آج گیا تھا اسی دروازے پر کل چلے جانا۔ اگر بچے تھوڑا خاموش ہو جائے تو صحیح رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دروازے پر تم آج گئے تھے کل اسی دروازے پر چلے جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے شاید اس کے چچا ہوں گے، شاید اس کے خالو ہوں گے، شاید اس کے تایا ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، شاید اس کے گھر کا کوئی فرد ہوگا جو نیک بندہ ہوگا۔ تو جیسے ہی اس کے دروازے پر گئے اور اس کے دروازے پر جا کر کے اس کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹایا، جب دیکھا کہ وہی شخص جو کل سب سے بڑا گناہگار نکلا تھا وہی نکل کے آ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ یا اللہ جب میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہگار بتلا تو نے یہ شخص دکھایا، جب میں نے کہا تو سب سے بڑا نیکوکار دکھا تو نے پھر بھی یہی دکھایا، آخر وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، مجھے اس راز کی تلاشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تو اس کے گھر کا دروازہ دیکھ کر کے چلا گیا تھا، جب وہ صبح کو اٹھ کر کے اپنے کام کاج کو گیا اور تو یہ دیکھ کر کے چلا گیا تھا کہ یہ سب سے بڑا گناہگار ہے، لیکن یہ اپنے گھر گیا اور شام کو جیسے اپنے گھر آیا اس کی بیوی نے کھانا پکا کر کے تیار کیا، کھانا پکایا اور اس کے سامنے رکھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا ٹکڑا سالن میں بھگو کر کے منہ کی طرف لپکایا، کھانا چاہا، تو اس کی نظر اپنی بیوی کی طرف پڑ گئی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، اے میرے زندگی کے ساتھی، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کس نے کچھ کہا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اب تو بس کر جا، سامنے والی پڑوسن نے بھی مجھے تانے دیے ہیں کہ میں نے زندگی بھر میں بڑے بڑے گناہگار دیکھے ہیں لیکن تیرے گھر والا جیسا گناہگار نہیں دیکھا، خدا کے لیے اب تو بس کر جا، سامنے والے نے بھی تانا دے دیا ہے۔ چنانچہ اس گناہگار شخص نے دائیں طرف چہرہ پھیرا اور کہا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ مجھے معاف فرما، اس نے صرف ایک مرتبہ کہا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو جس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر تھے، جس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر تھے، جس کے گناہ پانی کے قطروں کے برابر تھے، میں نے ایک لمحے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت سے جو بھی اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے دل کو سمجھائے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جان کو، یہ دنیا ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، ہمیں اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔
اگر ہم ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں گے، زندگی کو صحیح گزاریں گے، اپنے دین پر صحیح چلیں گے، اپنے بھائیوں کا حق ادا کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے، اپنی بیویوں کا حق ادا کریں گے، اپنے بال بچوں کا حق ادا کریں گے، اپنے معاشرے کو سیدھے راستے پر چلائیں گے، اللہ والوں سے محبت کریں گے، گناہگاروں سے بچیں گے، گناہگاروں کو دین کی طرف بلائیں گے، تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جو بچوں نے پروگرام کیے تھے ان سے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو اور خوب ترقیات سے نوازے، تمام حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کو دین دونی رات چوگری ترقی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ سامعین محترم، آپ حضرات نے ابھی حضرت کی نصیحت آموز باتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ماں باپ کا جو ایک بچے کو اپنی اولاد کو پروان چڑھانے میں جو کردار ہوتا ہے اور جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے سنا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بچے کو دین کا داعی بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو، ان معصوموں کو، ان کلیوں کو یہاں ایک استاد کے پاس، اپنے امام کے پاس بھیجا ہوا ہے، اس کو یہاں سے جو بچے یہ پڑھ کر کے جاتے ہیں، جو سیکھ کر کے جاتے ہیں، تو وہ یہ بچے گھر کے اندر جا کر اس کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا بدل چکا ہے، اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ جو بچے یہاں مدرسے میں، مسجد میں سیکھ کر کے جاتے ہیں، گھر کے اندر اور معاشرے اور سماج کے اندر جا کر کے وہ لوگ اس چیز کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں، یہ بچے سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ جو بچے اپنے استاد کے پاس سے سیکھ کر کے جاتے ہیں اس کو اپنے گھر کے اندر عمل میں لائیں، بچوں سے صبح اور شام قرآن پاک پڑھوائیں، صبح میں یاسین شریف پڑھوائیں، شام کی جو دعائیں ہیں اور جو سورتیں ہیں ان کی تلاوت کرائیں، اور بچوں کو موبائل سے دور رکھ کر کے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر واہیات ہیں ان سے دور رکھ کر کے صرف اور صرف دین کی رغبت ان بچوں کے اندر ہم لائیں۔ یہی بچے ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہماری قوم کا فیوچر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو بچے یہاں سیکھتے ہیں، آپ سبھی لوگ بڑی توجہ سے اور دھیان کے ساتھ اس کو سن بھی رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ بچے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور لگتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو جانے کے بعد اپنے گھروں کے اندر اس یہی ماحول ان بچوں کو دے کہ ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے اچھے بچے پروگرام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچے یہ مستقبل کا فیوچر، اور یہ ہمارے بچے یہ ہمارے مستقبل ہے، ہماری قوم کا یہ فیوچر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں وہ یہی بچے ہیں اور یہیں سے ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو دھیان سے رکھیں، اگر ہماری قوم کے بچے معاشرے میں لگ کر کے، سماج میں